الله عليه وسلم بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه وأرضاه وأنزل ثوابه ووقاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلمه. قال باب كتابة الإمام الناس، یعنی اگر امام ضرورت سمجھتا ہے تو مردم شماری کر کے لوگوں کا نام مردم شماری کی غرض سے لوگوں کا نام لکھے. یہ جائز ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا جو کلمہ گو لوگ ہیں ان کا نام لکھ لو. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل منا الى امین. اور اس پر تنبیہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ مردم شماری اعجاب کا سبب بن جائے گی اور برکت اٹھ جائے گی. بتاتے ہیں ضرورت میں کوئی حرج کی بات نہیں، برکت کے اعجاب سے اٹھتی ہے، مردم شماری سے نہیں اٹھتی. حنین میں جو مواخذہ ہوا تھا وَلَنْ يُغْلَبَ 12,000 مِنْ قِلَّةٍ کہنے کی وجہ سے ہوا تھا. اور اللہ پر بھروسہ ہو اور پھر یہی کلمہ کہا جائے انشاءاللہ کوئی درد نہیں. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالاسناد المتصل منا الى امين المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لمن يكتب بالاسلام من الناس فكتبنا له 1500 رجل. فكتبنا له 1500 رجل. ہم نے 1,500 آدمیوں کے نام لکھے. یہی روایت، اس روایت میں اعمش کے تلامذہ میں الفاظ میں اختلاف ہے. سفیان ثوری تو فکتبنا له 1500 رجل فرماتے ہیں، ابو حمزہ فوجدناهم 500 کہتے ہیں، ابو معاویہ ما بین 600 الی 700 کہتے ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو معاویہ کی روایت پر اعتماد کیا اس لیے کہ وہ اعمش کی احادیث کے حافظ شمار ہوتے ہیں، اور امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیان ثوری کی روایت کو اصل قرار دیا ہے اس لیے کہ وہ علی الاطلاق اعمش کے تلامذہ میں سب سے احفظ ہیں. بعض علماء نے ان روایات میں جمع کیا ہے اور کہتے ہیں عورت مرد بچے تو 1,500 تھے، اس میں مرد 600-700 کے بیچ میں تھے اور ان میں 500 جنگجو مجاہد تھے. لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ سفیان ثوری کی روایت میں فَكَتَبْنَا لَهُ 1500 رجل کا لفظ آیا. اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ رجل یہاں شخص کے معنی میں ہے جو مرد عورت بچے سب کچھ شامل ہے. اور بعض علماء نے اس طرح جمع کیا ہے کہ مدینہ اور نواحی مدینہ میں 1,500 اور خاص مدینہ منورہ میں 600-700 کے مابین تھے، جن میں سے 500 مرد مجاہد تھے. چلیے فقلنا نخاف ونحن 1500 فلقد رايتنا ارسلنا حتى ان الرجل لا يصلي وحده وهو قائم. وبه قال حدثنا عبد الله. یہ واقعہ کب پیش آیا اللہ بہتر جانتا ہے. بعض کہتے ہیں شاید حدیبیہ کے وقت ہو، اور بعض کہتے ہیں غزوہ خندق کے وقت ممکن ہے. چلو بعض کہتے ہیں احد کو جاتے ہوئے ہوگا. چلیے وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي حمزه عن العاص فوجدناهم 500 وقال ابو معاويه ما بين 600 الى 700. وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الله عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني كنت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه. قال ارجع فعد مع امراتك كنت في غزوه كذا وكذا. ترجمہ کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جہاد میں جانے والوں کو نام لکھ لیے جاتے تھے.
وبه قال باب ان الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. يؤيد الدين بالرجل الفاجر. لفظ فاجر اپنے عموم کی وجہ سے کافر فاسق دونوں کو شامل ہے. امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے استعانت بالکفار کا مسئلہ بیان کیا ہے. کفار سے جنگ میں استعانت کا مسئلہ مختلف فیہا ہے. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام محمد ابن حسن فرماتے ہیں کہ استعانت بالکفار جائز ہے. یہی مالک و احمد کی ایک روایت ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدونہ کی روایت میں ناجائز کہتے ہیں. مالکیہ نے اسی روایت پر اعتماد کیا اور کہتے ہیں کہ کافر سے استعانت جائز نہیں ہے، اس کو اجیر رکھ سکتے ہیں. امام احمد کی بھی مشہور روایت یہی ہے. وہ اسحاق جوزجانی، ابن منذر وغیرہ اسی کے قائل ہیں. اس لیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جا رہے تھے تو ایک کافر ساتھ ہو گیا. آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تم نے کلمہ پڑھا؟ اس نے انکار کیا. آپ نے فرمایا انا لا نستعین بمشرکین. کچھ دور کے بعد پھر وہ ملا، پھر آپ نے یہ بات کہی. پھر کچھ دور کے بعد ملا، پھر آپ نے یہی بات کہی تو مسلمان ہو گیا. رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. جو لوگ جواز کے قائل ہیں بخاری ان کے ہمراہ ہیں. اور حدیث الباب ان اللہ یؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر سے استدلال کرتے ہیں. مانعین یہ کہہ سکتے ہیں فاجر سے فاسق مراد ہے، کافر نہیں. لیکن حدیث کا سیاق اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ فاسق کے کافر مراد ہے. اس لیے کہ روایت میں ہے جب وہ آدمی جب اس آدمی نے اپنے آپ کو قتل کر ڈالا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اعلان کرو لوگوں میں لا يدخل الجنہ الا نفس مسلمہ وإن اللہ ليؤيد هذا الدین بالرجل الفاجر. اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انا لنستعین بمشرک کا جواب یہ دیا کہ وہ روایت منسوخ ہے. اس کے بعد جنگ حنین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے مدد لی، حالانکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت کے ساتھ مخصوص ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراست سے سمجھ لیا تھا کہ انکار کرنے پر مسلمان ہو جائے گا. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ روایات کا اختلاف اس بات کی دلیل ہے کہ دار مدار امام کی رائے پر ہے. اگر وہ چاہے تو استعانت لے اور چاہے تو نہ لے. شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ حضور نے جس سے استعانت لینے کا انکار کیا تھا ممکن ہے اس کے ساتھ لاؤ لشکر، اور ایسے آدمی سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ کہیں دھوکہ نہ دے، اس لیے آپ نے انکار کر دیا. مگر کسی روایت سے ثابت نہیں کہ اس آدمی کے پاس اور بھی بہت سے آدمی تھے جو اس کے ساتھ تھے. اس لیے جواب ضعیف ہے. پہلے ہی تینوں اجوبہ قابل التفات ہیں. اس میں سب سے اہم پہلا جواب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ مشرک سے استعانت ممنوع ہے اور کتابی سے جائز ہے، لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں. صفوان تو مشرک تھے جن سے استعانت لی گئی تھی. واللہ تعالی اعلم وعنہ احکم. چلیے. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسعود حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معقل بن ان کو لکھ کے دینا ہے.
عبد المنان چلو بھائی. عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي الاسلام هذا من اهل النار فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالا شديدا فاصاب بذراع فقال يا رسول الله الذي قلت له انه من اهل النار فانه قد قاتل رجلا قتالا شديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الى النار فقال فكان بعض الناس ان يتعرف بينما هم على ذلك يسقي انه لم يمت ولكن به ذراعا شديدا فلما كان من الليل لم يصبر على الذراع فقتل نفسه فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال الله اكبر اشهد ان عبد الله ورسوله ثم امر بلال فرد بالناس انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلم وان الله لا يؤيد العاصين بالرجل الفاجر. وبه قال فامر امر في الحرب من غير هجره اذا خاف العدو. امام بخاری کہتے ہیں اگر خدا نخواستہ سالار لشکر کی شہادت ہو جائے تو کوئی شخص بغیر تعمیر کے خود بخود امیر بن سکتا ہے، جیسا جنگ موتا میں ہوا. جتنے نامزد عمرا تھے ایک کے بعد دیگر سب شہید ہو گئے تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر تعمیر کے لشکر کو اپنے قبضے میں لیا اور علم سنبھال لیا. چلیے. وبه قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابو علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله. مگر یہ کوئی عام ضابطہ نہیں، مسالے اور وقت جس چیز کے مقتضی ہوں اس پر عمل کیا جاتا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا. امام بخاری نے فرمان فعل کرا، یعنی اگر کوئی ایسا کرے تو گنجائش. چلیے. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخذ الرجل من فوسه ثم أخذ جعفر فوسه ثم أخذ عبد الله بن رواحة فوسه ثم أخذ خالد بن الوليد من غير امرأة فقتل عليه وما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا وقال إن عينيه لتذرفان. وبه قال باب العين بالمدد باب العون بالمدد. امام کا مقصد یہ ہے کہ اگر کہیں لشکر بھیجا جائے تو پیچھے سے کمک بھی ضرورت کے وقت بھیجنا چاہیے یا بھیجی جا سکتی، جیسا ہی موقع ہو اس کے اعتبار سے عمل کیا جائے گا. اگر ضرورت ہو تو کمک بھیجی جائے، ضرورت نہ ہو تو کمک بھیجنا کچھ ضروری نہیں. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وخالد بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل وذكوان وعصية بن لحيان. حافظ شرف الدین دمیاطی کہتے ہیں یہ وہم ہے اس لیے کہ یہ لوگ تو اصحاب بیر معونہ نہیں ہیں بلکہ اصحاب الرجیع ہیں. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وہ کما قال، میں کہتا یہ محل نظر ہے. ریل و ذکوان و سیاح کا تعلق تو بیر معونہ کے شہداء سے ہے، انہوں نے غداری کی اور ان کو شہید کیا. بنو لحیان کا تعلق سریہ رجیع سے ہے. یہاں اس روایت میں کسی کو وہم ہو گیا اور اس نے خلط ملط کر دیا. ہوا یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو برا عامر بن مالک الملقب ملاعب الاسنہ آیا تھا اور اس نے شاید آپ سے مدد طلب کی تھی. ابن اسحاق وغیرہ کی روایت میں مدد طلب کرنے کی کوئی تصریح نہیں، صرف اتنا ہے اس نے یہ کہا ہمارے علاقے میں مبلغین بھیج دیجیے وانا لہم جار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا تھا. لیکن جب یہ لوگ اس علاقے میں پہنچے تو ابو برا کے بھتیجے عامر ابن طفیل اپنے قبیلہ بنو عامر کو دعوت دی کہ ان کو شہید کر دو. مگر انہوں نے صاف کہہ دیا لا نغفر ذمت ابی برائن، ابو برا کے عہد و امان کو ہم نہیں توڑ سکتے. تو اس نے قبائل بنو سلیم ریل ذکوان و عصیہ کو دعوت دی. یہ ایک دم سے ٹوٹ پڑے اور تینوں نے بیر معونہ کے شرکاء کو شہید کر ڈالا.
پیر معونہ کے سریہ کو شہید کر ڈالا. چلی فزعموا انهم قد اسلموا واستمدوه على قومهم فامدهم النبي صلى الله عليه وسلم ب70 من الانصار. قال انس كنا نسميهم القراء يحكمون بالنهار ويصلون بالليل فانطلقوا بهم حتى بلغوا بئر معونة فغزوا بهم وقتلوهم فخرج شهرا يدعو على العلم وتقوى وقليل خيانة. وقال قتادة حدثنا انس انهم قرأوا بهم قرآنا الا بلغوا عنا قومنا بأننا قد لقينا ربنا فرضي عنا واغنى ثم رفع ذلك بعده. وبه قال قام منقلب العدو فاقام على عرصتهم ثلاثا. یعنی اگر کہیں اللہ غلبہ عطا فرما دے میدان میں 3 دن قیام فاتح سالار میدان میں کہیں قیام کرے 3 دن تو جائے. یہ کوئی امر لازم نہیں ہے، جیسا موقع ہو ویسا کیا جائے. اسی لیے مصنف کوئی عام ترجمہ منعقد نہیں فرمایا، دار مدار مصلحت پر ہے. چلیے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن قتادة قال ذكر لنا انس بن مالك رضي الله عنه عن ابي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا مر على قوم اقام بالعرصة 3 ليال. روایت کے الفاظ میں وہ عموم ہے، لیکن بخاری رحمہ اللہ سمجھتے ہیں کہ یہ عموم مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ بظاہر تعبیر ہے راوی کی، اور اگر عموم ہے تو اکثری ہے. علامہ ابن منیر وغیرہ نکتہ دانوں نے یہاں پر ایک خاص نکتہ بیان کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو 3 دن قیام فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول تھے، ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے. تو آپ جس زمین پہ تشریف لے جاتے اور پتہ پاتے وہاں گویا اس زمین کی 3 دن ضیافت فرماتے تھے. نور نبوت سے اس کو مستنیر کرتے تھے. چلیے. تابعه بن عبد العال قال حدثنا سعيد بن قتادة عن انس عن ابي طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال باب قسم الغنيمة في غزوه وسفره. وبه قال باب قسم الغنيمة في غزوه وسفره. حضرت امام بخاری نے مسئلہ بیان کیا ہے کہ غنیمت کا تقسیم کرنا کہیں بھی جائز ہے. یہی ان میں ثلاثہ اور جمہور علماء کا مسلک ہے. امام محمد بھی اسی کے قائل. امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں دارالحرب میں تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، دارالاسلام میں پہنچ کر تقسیم کی جائے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ دارالاسلام میں تقسیم کی جائے، لیکن دارالحرب میں تقسیم کرنا جائز ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور علماء کی تائید فرمائی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے غنائم جعرانہ میں تقسیم کیے تھے. حنفیہ یہ کہتے ہیں سارا علاقہ دارالاسلام بن گیا تھا، مکہ فتح ہو گیا، دیار حوازن حنین فتح ہو گئے، پھر رہ کیا گیا تھا جعرانہ تو مکہ کے نواح میں قریب ہی میں واقع ہے. امام بخاری بڑے بالغ نظر ہیں، انہوں نے یہ لفظ ہی نہیں ذکر کیا کہ دارالحرب میں تقسیم کر سکتے ہیں، کہتے ہیں غزو سفر میں تقسیم کر سکتے ہیں. اور جیسے سفر میں جائے، جہاد میں جائے، اور بس یہیں سے امام بخاری نے حناف پر کیا. تم جو کہتے ہو کہ محل غزو میں تقسیم نہیں ہے، یہ نہیں ہے، غزو میں تقسیم جیسا موقع ہو جہاں ہو تقسیم ہو سکتی ہے، خواہ ہو کوئی سی بات. چلیے. وقال رافع كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحليفة فأصبنا غنما وإبلا فعد العشرة من الغنم ببعير. وبه قال حدثنا مسعود بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي
الله عنه اخبره وقال يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة حيث قسم الغنائم عليهم وبه قال بعض المشركون مال المسلمين آپ کی جب آواز لوگ سنتے ہوں گے آپ کے علاقے میں امریکہ میں تو کیا کہتے ہیں؟ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ کوئی CID ہے جو غار بنا کر چھپا ہوا ہے وہاں سے پڑھ رہا ہے نا، یا کوئی سمندر کے اندر نیچے کو بیٹھ کر کوئی عجیب غریب موٹر تیار کر لیا ہوگا، اس میں بیٹھا ہوگا، وہیں سے بول رہا ہوگا، سانس لے رہا ہوگا. چلیے جلتا ہے یہ آدمی، تیرا نام لیا ہے پڑھنے کا، کون؟ بندر جلتا ہے، اسی لیے یہ تجھ سے تیز پڑھنا چاہتا ہے تاکہ دکھائے میں اچھا ہوں. جلتا حاسد ہے، حاسد حاسد ایک قاصد. دیکھو اس کا منہ کیسا خراب ہو گیا، دیکھو دیکھو، جیسے بالکل بندر کو ڈر جب لگتا ہے بندر کو نا تو منہ کیسا پڑھو زور سے. ہاں، امام بخاری نے یہ مسئلہ بیان کیا اگر اتفاقاً مشرکین حملہ کر کے مسلمانوں کا مال چھین لیں اور پھر مسلمان حملہ کر کے وہ مال ان سے چھین لیں تو یہ مال کس کا ہوگا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المالک احق بہ مطلقاً. حضرت علی ظہری فرماتے ہیں الغانم احق بہ مطلقاً. امام مالک رحمہ اللہ اور امام احمد کہتے ہیں کہ الغانم احق بہ مطلقاً قبل القسمت لا بعدها. الغانم المالک احق بہ مطلقاً قبل القسمت لا بعدها. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ الغانم احق بہ مطلقاً قبل القسمت لا بعد الا فی العابق. اگر عبد عابق ہو تو امام ابو حنیفہ اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المالک احق بہ مطلقاً. خلاصہ یہ ہے کہ امام حضرت علی و ظہری تو کہتے ہیں الغانم احق بہ مطلقاً، امام شافعی کہتے ہیں مالک احق بہ مطلقاً قبل القسمت و بعدها. امام مالک و احمد فرماتے ہیں هو احق بہ مطلقاً قبل القسمت لا بعدها. اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں هو احق بہ مطلقاً قبل القسمت لا بعدها الا في العبد العابق فإن المالك احق بہ مطلقاً قبل القسمت وبعدها. ومذهب سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی. وبه قال وقال ابن نمير حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ظهر فرس له فاخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابقى عبد الله فلحق بالروم فظهر عليه المسلمون فرده عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع ان عبد الله بن عمر اخذ فلحق بالروم فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله وان فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر عليه فرده عبد الله فرده على عبد الله قال ابو عبد الله عار السوق من العير وهو حمار وحشي اي هربا. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا سهيل عن موسى بن عقبه عن نافع عن عمر رضي الله عنهما انه كان على فرس يوم لقي المسلمون وامر المسلمين يوم خالد بن الوليد فبعثه وهو وصل فاخذوا العدو فلما هزم العدو رد خالد فرسه. فرسه کتنی بار آپ کو ٹوکا فرسه چل. وبه قال باب من تكلم بالفارسية والرسالة. من تکلم بالفارسیۃ والرطانہ. رطانہ کہتے ہیں عجمی زبان کو. حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ
یہ ترجمہ اس لیے منعقد کیا ہے کہ سلف کا تکلم بغیر العربی میں اختلاف رہ چکا ہے۔ ایک جماعت تکلم بغیر العربی کو مکروہ کہتی تھی اور اس سلسلے میں بعض احادیث بھی پیش کرتی تھی۔ اس کے بالمقابل ایک دوسری جماعت جواز کی قائل تھی اور بعض احادیث ایسی پیش کرتی تھی جس سے تکلم بغیر العربی ثابت ہے۔ امام بخاری نے اس فریق ثانی کی تائید فرمائی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عربی اور غیر عربی دونوں میں تکلم جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واختلاف السنتکم والوانکم، اور فرماتا ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ساری زبانیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ہر زبان میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے، اس لیے زبانیں اپنی جگہ جائز اور مباح اور فارسی یا خوزی وغیرہ زبان کی مذمت کی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ البتہ عربی زبان دین اسلام کی زبان، قرآن کی زبان ہے جو اللہ کی آخری کتاب، اس لیے علماء عربی زبان کو ترجیح دیتے تھے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو قادر علی العربیہ کے لیے غیر عربی میں کلام کرنے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ علامہ ابو البرکات مجد الدین ابن تیمیہ فرماتے ہیں حضرات سلف گاہ بگاہ عجمی کلمات بولتے تھے، لیکن غیر عربی کو عادت بنا لینا اور عربی کو چھوڑ دینا یہ اسلام کی نگاہ موضوع غیر معتبر ہے، اور حقیقت یہ ہے بھائی کہ زبان سے انسان اقوام کا کلچر، اس کی تہذیب محفوظ رہتی ہے، اس کا تشخص محفوظ رہتا ہے۔ جب عیسائیوں کا ترکی پر تسلط ہوا تو انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ زبان بدل دی، رسم الخط بدل دیا، اور رسم الخط بدل جانے کے بعد بہت سی باتیں خود بخود بدل جاتی ہیں۔ میں بہار گیا، ایک مسلمان مولوی لڑکا بہاری بات کرتے کرتے کہنے لگا یہ لوگ محمدن، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا تمہارا پڑھنا تمہارے لیے بے سود ہے، تم اپنے نبی کی زبان کو بھی نہیں سمجھتے، نہ ان کے ادب کو جانتے ہو۔ محمدن کے معنی ہے محمد والا، کیا تم نے کہا؟ اسی طرح ان کا نام لیا جائے گا۔ ہمارے لیے تو ایک نام اسلام ہے، یہ کہو یہ مسلمان لوگ ہیں، لیکن بہاریوں اور بنگالیوں کے دماغ میں تجدد بہت ہے، چاہتے ہیں کہ ہم نئے الفاظ بولیں، نئے انداز اختیار کریں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بہاری بنگالی بہت جلدی نیو ماڈل بن جاتے ہیں، ان کے کپڑے الگ، ان کی رہائش الگ، ان کا انداز الگ، پتہ نہیں کیا۔ ہاں ایک چیز میں سب مشترک، کھانا کھا کے برتن دھو کے پانی گرائیں گے تو دیوار۔ یہاں میں نے دیکھا ایک بہاری کو، میں نے کہا اس بے شرم کو دیکھو، مدرسے کی دیوار کو برباد کر رہا ہے، اس کو اتنا بھی عقل نہیں بھی ہم دیہات کے لوگ ہیں، وہاں کچی زمینیں ہوتے ہیں، وہاں دیوار پر پانی گراؤ گے تو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اگر اس کے اندر کچھ ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوگی پانی پڑنے سے تھوڑا وہ جم جائے گی، لیکن پکی زمینوں پر پانی گراؤ گے تو کیا ہے۔ مگر یہ بہاری قوم ہے، یہ سمجھتی نہیں،
اس کو کون سمجھائے گا؟ میڈ ان بہار ہی سمجھا سکتا ہے. کوئی بہاری مولوی بڑا سا ہو تو وہ ان کو جب ڈانٹے گا تب سمجھیں گے. او ہمارا بھائی بول رہا ہے. جب سمجھ میں آ گیا نا. ہاں ایک بچہ رو اس کے بڑا بھائی بچے ہی ہے وہ کہہ رہا کاکا صاحب کاکا صاحب. میں نے کہا کہ بھئی یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس کے نانا بھی نہیں سمجھے. اس کے بابا نے کہا یہ کہہ رہا ہے چھوٹے بچے چپ ہو جا. اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہا کاکا. اب کہہ رہا تو کاکا کاکا کیا. اس کی انگلش الگ تھی. چلیے اس کو بڑا غصہ آتا ہے کہ یہ بہار ہی پر سارا جو ہے غصہ اڈیل دیا. یہ تھوڑے بچے تمہیں عقل ہونی چاہیے. مجھ کو کیا غضب ہوتا بہار سے. ہمارے ایک صاحب کے بہت بڑے انگریزی داں کہ اپنے بچوں کو انگریزی بال نہیں رکھنے دیتے. یہ سب نہیں سر مڑاؤ. ہاں نیکر نہیں پہننے دیتے. یہ سب نہیں. چوڑا پاجامہ نہیں پہننے دیتے. خود انگریزی داں ہے اور بچوں پہ پابندی کرا رہے ہیں. تو سمجھتے تھے کہ اگر یہ سب کیا گیا کہ بچے سب میڈ ان آزاد کمپنی لمیٹیڈ ہو جائے گی. سمجھ میں آیا نا بھائی. جیسے یہ گجراتی ہوتے ہیں گجراتی بھی ایسا ہی ہے. اس کو دیکھو پتلون نما پاجامہ پہن کے ایسے چلتا ہے جیسے ہمارا ایک بھنگی تھا انتقال ہو گیا. اس کا نام تھا بساوا. تو میں ان گجراتیوں کو تشبیہ دیتا ہوں بساوا سے. میں نے کہا تم بساوا کمپنی ہے. وہ بھی پتلون پہن کے شک 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 چلتا تھا. چلیے تم وقتو کہ ہمیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر سمجھ ہو تو سب کچھ، سمجھ نہ ہو تو کچھ نہیں. اگر اسلامی دور ہوتا میں تم سب کو نکلوا دیتا. سب قاضی کے یہاں درخواست دے کے کہہ دیتا صاف کرو یہ نکالو مارو. اور ویسے نہ نکلنے دیتا. اتنا دن تم نے کھایا ہمارے مدرسے میں. بس 2 دربان کھڑے کر دیتا. جو نکلے سٹا سٹ 2 ہنٹر. تو جب تمہارے باپ دادا وغیرہ خفا ہوتے میں دربانوں میں کہہ دے یہ دربانوں نے مارا. اور دربانوں سے کہہ دیتا جب تم مارو کہہ دو ایک بڈھا ہے بیٹھا وہی کہہ رہا ہے کیا کریں. اور تم مجھ کو کہہ دینا میں تم کو کہہ دوں گا. اور غصہ خوب نکال لو ان کو مار لو. ان لوگ نکلتے ہوئے وظیفے پڑھتے ہوئے جاتے. کیا وظیفے پڑھتے قاضی کے اور کیا. ایسے لوگ فلاح کم پاتے ہیں. بعض ہی بچے ہوتے ہیں ان کو مارتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے چلو چھوڑو مارنے کا. ہمارے والد 8 برس کے تھے. اس سے بھی چھوٹے 6 برس یا 5 نہیں 7 برس کے. تو ہمارے بڑے دادا نے حیدر نام ان کو کسی بات پہ ایک چپت مار دیا. تو چھوٹے سے تھے ہی رونے لگے. تمہارے چچا کہنے لگے عباس بھیا نہ روا بابا ہیں مار دیے تو کہا ہوا نہیں مت رو. اگر مار دیا تو کیا ہوا کہ بڑے ابا ہیں. یہ دادا نے مجھ سے خود سنا. میں نے اپنے چچا کو نہیں دیکھا لیکن لگتا تھا دادا ان کی تعریف مدحت کرتے تھے اور کہ سمجھ بہت تھی اس بچے میں. چھوٹا بچہ اپنے بڑے بھائی کو سمجھا رہا مار دیا تو کیا ہو. بڑے بابا بڑی بات تو کون سمجھاتا ہے. چلیے بچے اگر تم پڑھتے سارے تو تھوڑے نکلنے دیتا. اگر قاضی بھی آتا اور کہتا ہے ان کو نکالنا ہے کہ نہیں لڑکے محنت کرتے ہیں ان کو نہیں نکالا جائے گا. ان کو موقع دیا جائے ترقی کرنے کا. کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں بس کسی کو مکتب میں بٹھا دیتا کسی کو کہیں کسی کو چلو لگو. چلیے
ضیاء القمر کو کیا کرتے، کیا نام ہے اس کا، ضیاء ہاں یہ تو بالکل قمر اللیل کا قمر النہار ہے، دن کے اندر یہ چاند نکلتا ہے، اندھیرا پھیلاتا ہے۔ چلیے، اس کو بہت برا لگتا ہے کہ مجھ کو کالا چاند کہہ رہے ہیں، کہ ہے ہی تو کالا کم وقت۔ اور افسوس ہے عبد المنان کو، سوچتا میں اس کے ساتھ رہتا ہوں مجھ پہ بھی کوئی بات آئے گی، تو کم بدلن لمبی ناک والا ہے۔ چلیے، اب کبھی نمائش لگے تو ایک اخبار دے دے، اس میں لکھ دے لمبی ناک والوں کا مقابلہ۔ چلیے، بچوں علم کی قدر ہوتی ہے، شکل کی تھوڑی۔ عمرو بن بحر جاہز نہایت بدصورت تھا، اور آج اس کی باتوں کو سند بنایا جاتا ہے۔ چلیے، پکا شیعہ ہے، پکا معتزلی ہے۔ چلیے، ابھی بات پوری۔ امام بخاری نے یہ ترجمہ یہاں پر کس مقصد کے لیے منعقد کیا ہے؟ اس میں علماء کے دو اقوال۔ ابن منیر تو فرماتے ہیں کہ اصل میں عجم سے جو قاصد آتے ہیں اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ ان کی زبان سے واقفیت، اور حافظ ابن حجر نے نقل کیا ہے کہ میدان جنگ میں بعض وقت مقابل والوں کو امن دینے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے لیے ان کی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ چلیے، وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا حنظله بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قد ذبحنا فذبحت۔ بہت تکلیف ہو رہی ہے، اسماعیل طرح سے تھوڑا کاغذ میں تیل لگا کے لے کر کے بہت سوزش ہو رہی ہے، جیسے کیا بتاؤں۔ چلو، قلت يا رسول الله ذبحنا بهيمة لنا وسعنا الصاع من شعير فتعالى ونكون فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اهل الخندق ان كان قد صنع لكم سورا فحي هل بكم۔ وبه قال حدثنا عباد بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن جابر نے تمہارے لیے دعوت تیار کی ہے، چلو۔ سور عجمی کلمہ ہے دعوت کے معنی میں۔ چلیے، عن خالد بن سعيد عن أبيه عن خالد بنت خالد بن سعيد قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعليه قميص أصفر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة، یعنی حسن حبشی زبان میں حسنہ کو سنہ کہتے ہیں۔ چلیے، قال فذهبت إلى عبد خاتم النبوة فصبرني أبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي ثم أبلي وأخلقي قال عبد الله یعنی تیری عمر دراز ہو اور یہ قمیص پرانی ہو جائے۔ چلیے، قال عبد الله فقد حتى ذكرت حتیٰ ذکرت، وہ اتنی لمبی عمر پائی کہ ان کے طول عمر کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ اور بعض نسخوں میں ہے حتیٰ ذکر دہرن طویلاً، بعد میں حتیٰ تو کہنا۔ اس صورت میں یہ ضمیر عائد ہوگی قمیص کی طرف، یعنی قمیص کا رنگ مٹیالہ ہو گیا تھا۔ فیض الباری میں یہ لکھ دیا کہ وہ قمیص ام خالد کے بڑھنے کے ساتھ بڑھتی رہتی تھی، یہ بے سند بات۔ چلیے، وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن محمد بن زياد عن ابي هريرة رضي الله عنه ان حسن بن علي اخذ تمرة من ضمن الصدقة وجعلها في فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف اما تعرف ان لا ناكل کف یہ کلمہ زجر الصبی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کو بظاہر عجمی کلمہ سمجھ لیا ہے، اسے داؤدی عجمی کلمہ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں بیسا کے معنی میں ہے۔ قاضی اعظم نے بھی تصریح کی ہے یہ عجمی کلمہ۔ چلیے، اما تعرف ان لا ناكل صدقة قال عكرمة السنة الحسنة بالحبشية قال ابو عبد الله لم تعش امرأة مثل ما عاشت هذه جهنم خالدين۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کا یہ اثر پڑا کہ جتنی بڑی عمر ام خالد کی ہوئی کسی اور کی اتنی بڑی عمر نہیں ہوئی۔ چلیے، وبه قال باب الحلول حلول غین کے ضمہ کے ساتھ ہے۔
امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ترجمۃ الباب غلول کا حکم بیان کیا. غلول ہر مال حرام پر بولا جاتا ہے، لیکن عرف میں اس مال کو کہتے ہیں جو غنیمت میں سے بلا اذن کے لے لیا گیا ہو. یعنی اصل میں غلول نام خیانت فی المغنم کا، یعنی اصل میں غلول نام ہے ہر خیانت کا، اور عرف میں خیانت فی الغنیمت کے لیے خاص کر دیا گیا ہے. هذا خلاصۃ ما ذکر قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی. غلول بالاجماع حرام اور گناہ کبیرہ. چلیے، وقول اللہ تعالی ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جو غلول کرے گا وہ غلول کی چیز کو کل قیامت کے دن لے کر آئے گا، یعنی وہ اس کے اس فعل شنی پر گواہ ہوگی، وہ چیز اس کے اس فعل شنی پر گواہ ہوگی. چلیے، اگر کسی آدمی نے غلول کیا اور تقسیم سے پہلے توبہ کر لی تو اس چیز کو غنیمت میں واپس کر دے، اور اگر تقسیم کے بعد توبہ کی ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور بعض سلف کہتے ہیں کہ خمس تو امام کو پہنچا دے اور باقی صدقہ کر دے. علامہ موفق کہتے ہیں وہ مقتضی المذہب یعنی حنابلہ کے مذہب میں تصریح تو ہے نہیں، مقتضا اس کا یہی ہے. اور حضرت معاویہ اور بعض صحابہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سارا مال امام کو دے دے، صدقہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں. حنفیہ کہتے ہیں امام کو اختیار چاہے تقدیم کرے اور چاہے اس کی بات کی تصدیق کر لے اور خمس لے لے. چلیے، وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثنا ابو زرعه قال حدثنا ابو هريره رضي الله عنه قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم. اس سمجھ تو کبھی آئے گی نہیں، تم بڈھے ہو جاؤ گے ایسے ہی رہو کہ پورا کاغذ اٹھا لائے کان میں منہ ایسا ٹیڑھا کر دے جیسے گدھے کا یہ دیکھو ابھی اتنا موٹا سا نکل پڑا، ابھی تھوڑی دیر میں نکل جائے. بدھو ہے بدھو. چلیے، قال قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الغلول فعظمه وعظم امره وقال لا اوفين احدكم يوم القيامه على رقبته شاة لها تغاض على رقبته فرس له حمحمة يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك فعلى رقبته بعض گھوڑے کی آواز، سغا بکری کی آواز، چلو فعلى رقبته بعض له رغم يقول يا رسول اونٹ کی آواز، چلو يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبته صامت فيقول يا رسول صامت نقدین اور وہ مال کوئی اور مال. چلو، فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبته بالقعر. یا اللہ، کپڑے. فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك. قال ابن سفيان عن ابي حيان فرس له حمحمة. وبه قال باب القليل من الغلول. باب القلیل من الغلول. امام بخاری رحمہ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ غلول حرام ہے، خواہ کثیر ہو یا قلیل ہو. ابن حزم نے اس پر اتفاق نقل کیا ہے. چلیے، ولم يذكر عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم انه حرق متاعه وهذا اصح. ہاں، البتہ امام مالک سے منقول ہے اگر بہت قلیل ہو جس کی کوئی قیمت نہ ہو یا ہو ما دون الدرہم تو معفو ہے. چلیے، وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمرو قال كان على سقي النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رجل قال له سرسرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار كساب ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلها
قال ابو عبد الله کر کرا قاضی یاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دونوں کاف کے فتحہ اور دونوں کے کسرہ کے ساتھ ضبط کیا. نووی فرماتے ہیں صرف کاف اول میں اختلاف ثانی بہرحال مقصور. چلیے قال ابو عبد الله قال ابن سلام کر کرا وبه قال قال ما يكره من ذنب یعنی اگر اول کر کرا ہے تو ثانی کر کرا، اور اگر نووی کی بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر فرق یہ ہوگا کہ ایک جگہ تو ہوگا کرکرا اور دوسرا جگہ ہوگا کر کرا. چلیے وبه قال قال ما يكره من ذنب الابل والغنم في المغانم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں غنیمت کے ابل و بقر کو ذبح کرنا مکروہ ہے. ما یکرہ کہہ کر مصنف نے اشارہ فرما دیا کہ بعض وقت مکروہ ہے، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ذبح کرنے والے پھر سے اجلت میں ذبح کر رہے، اور اگر ضرورت کی وجہ سے ہو تو اس میں کراہت نہیں.